بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جذبات، احساسات۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے کہ بے حسی کیوں ہوتی ہے، ہمدردی کی ممکنہ حد کیا ہے، بہترین حکمت عملی کیسے ہو سکتی ہے کسی چیز کو فروغ دینے کے لیے، کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے معاشرے سے، مطلب کسی منفی چیز کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اور کسی مثبت چیز کو فروغ دینے کے لیے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور معاشرتی جو اقدار ہیں، روایات ہیں، ان میں انقلاب لانے کا ممکنہ طریقہ یا ممکنہ آپشن ہمارے پاس کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے کہ بے حسی ایک کیفیت جو ہے یہ کیوں ہے، کیسے ہے یہ۔ اس انسان جو ہے اللہ نے ایسے جذبات کے ساتھ اس کو پیدا کیا، ایسی طبیعت دی کہ چھوٹی سی عمر سے یہ سیکھتا ہے، جب اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اس وقت بھی اس کو پتہ ہے کہ کس سے کیسا تعلق رکھنا ہے، ماں سے اس کا کیا تعلق ہے، والدین سے اس کا کیا تعلق ہے، کیسے اس نے سروائیو کرنا ہے، کس سے کیا چیز مانگنی ہے نہیں مانگنی، کتنی اٹیچمنٹ رکھنی ہے۔ یہ سب چیزیں بچپن میں کوئی نہیں سکھاتا، لیکن چھوٹے سے بچے کو یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اس کو ماں کا اور باقی لوگوں کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ ایسی طبیعت کے ساتھ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں یہ چیزیں سب اللہ نے شامل کی۔ اس کے بعد پھر معاشرے سے انسان متاثر ہوتا ہے، اور معاشرتی جو ایک ناہمواریاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، طبقاتی جو فرق معاشرے میں موجود ہے، طبقاتی تقسیم موجود ہے، نیگیٹو چیزیں، منفی سوچ، یہ سب اثرات ڈالتی ہیں انسان پہ۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنے کیفیات میں شامل نہیں ہونے دیتا ہے، ان کو اگنور کرنا شروع کرتا ہے، ان کو روٹین میٹر سمجھتا ہے۔ یہاں سے بے حسی کی بنیاد پڑتی ہے۔ پھر چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بڑی سے بڑی ایک بری سے بری چیز بھی ہو رہی ہو تو اس کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے بے حسی کی انتہا۔ مطلب کسی کی ناکامی، کسی کے برے حال میں ہونے سے پھر ہمیں فرق نہیں پڑتا، پھر ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مفادات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہ احساس، وہ ایک کیفیت ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہے جو ہمیں دوسروں سے اٹیچ کرتی ہے، یا وہی ضروریات جن میں ہم پھنسے ہوتے ہیں اس میں ہم سے زیادہ جو برے حال میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم فیصلے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے بے حسی۔ تو اس بے حسی کی کیفیت تک پہنچ جانے میں اور پھر یہاں سے واپس آنے میں جو فرق ہے وہ ایک لفظ ہے، ہمدردی۔ یعنی کہ ایک بارڈر ہے بے حسی، ایک شخص پہنچ گیا بے حسی تک، وہ ایک ضرورت مند کو دیکھ رہا ہے کہ یہ انتہائی تکلیف میں ہے اور اس کی ضروریات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اور وہ ممکنہ طور پہ اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو اگنور کرتا ہے اور جان بوجھ کر اگنور کرتا ہے۔ یہ کیفیت بے حسی ہے، بہت ایک نیگیٹو چیز ہے، اس کو ہم کہیں گے، اس سے زیادہ میں برے الفاظ اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے مقابلے میں ایسے انسان بھی دنیا میں موجود ہیں کہ وہ ہزاروں میل بیٹھ کے دور اور کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص کوئی پریشان ہے، تو یہ جو دو چیزیں ہیں ان پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گیپ کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ہم اس کو معاشرے سے شروع کریں، دوسروں سے شروع کریں، دوسروں میں یہ چیز موجود ہے، اس میں بے حسی ہے، اس میں ہمدردی ہے اور اس کا فاصلہ ہم نے کم کرنا ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود ذرائع کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے وسائل محدود ہیں، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم اس لمیٹیشن میں رہ کے جو بھی کام کر سکتے ہیں اس لمیٹیشن سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اس میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے میں یہ دیکھوں سب سے پہلے کہ میرے اندر کتنی بے حسی ہے، میں کتنے لوگوں کو اگنور کرتا ہوں اپنی زندگی میں، اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈز میں اور معاشرے میں، جہاں بھی میں جس کیفیت کے ساتھ جہاں کا میں حصہ ہوں، وہاں کیا کچھ پیش آ رہا ہے میرے آس پاس، اور کتنی چیزوں کو میں روٹین میٹر لے کے ان کو اگنور کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے اپنے اندر کی بے حسی کا لیول جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ مجھے اپنے وسائل کا جائزہ لینا ہے کہ میں بیسٹ ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میری ہمدردی
لفظوں کی ہمدردی اس کے لیے کافی ہے، یا اس کی سوچ کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے، یا وقتی طور پہ اس کو کھانا مل جائے، لباس مل جائے، اس کے گھر کا کوئی انتظام ہو جائے، سردی سے بچ جائے، گرمی سے بچ جائے، اور اس کو ایک معاشرے میں عزت مل جائے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ اس سے بھی آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے، دنیا کی اس کی ضروریات ہیں، آخرت کی اس کی ضروریات ہیں، میری بھی وہی ضروریات ہیں، تو اس طرح ایک اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کا آغاز ہم نے کرنا ہے اپنے آپ سے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمدردی کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر میں ایک ایسی زندگی نہیں گزار رہا ہوں جس کی وجہ سے میری دنیا سنورے، میری آخرت سنورے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو اپنے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، تو ایسا شخص کسی اور سے ہمدردی کرنے کے قابل تو قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں پوائنٹس کو اپنی ذات کے لحاظ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بے حسی کیا ہے اور ہمدردی کیا ہے۔ یہاں سے اگر اس کی بنیاد رکھی جائے گی تو یہ آگے چل کے ایک فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہے، یہ چیز، یہ ایک معاشرے کو سپورٹ کر سکتی ہے، یہ اس دنیا کو سپورٹ کر سکتی ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کو، اور ازل سے آنے والے پہلے انسان کو، یہ سب کو سپورٹ کر سکتی ہے۔ یہ اتنی بڑی سوچ ہے، اتنی بڑا ویژن ہے، اتنا بڑا مشن ہے، اس پہ کام ہو سکتا ہے اگر ہم ایک پلان طریقے سے اس کے بارے میں سوچیں، اور ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابلیت، اہلیت اور صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کمزور، لاچار، مجبور سمجھنا چھوڑ دیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے، وہ پاور دی ہے کہ ایک انسان پوری انسانیت کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، اس طاقت کے ساتھ اگر ہم اٹھیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہر قدم پہ، ہر سانس میں، ہر لمحے میں اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جو مشن لے کے ہم چلیں گے وہ کیسے ممکن ہو جائے گا ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں بہترین حکمت عملی کی ضرورت ہوگی کہ ہم اپنے ذرائع کا، اپنے وسائل کا جائزہ لیں، اچھے فیصلے کریں، مثبت سوچ ہونی چاہیے ہماری، بر وقت درست فیصلے کریں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اپنی فیملی، فرینڈس کے لیے، سب کے لیے ایک منصفانہ زندگی گزاریں جو کہ ایک جسٹیفائیڈ ہو، اس میں ہمارے فیصلے غلط نہیں ہونے چاہیے، اس پہ جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہمارے فیصلے ہونے چاہیے، کسی کو دیکھ کے ہم متاثر نہ ہوں، اپنے مفاد کے لیے ہم متاثر ہو کے فیصلے چینج نہ کریں، یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ تھوڑے سے مشکل الفاظ ہو سکتے ہیں یہ، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سچ کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہوگا۔ ہم اپنی ذات کے لحاظ سے بھی سچ بولیں، معاشرے کے لحاظ سے بھی سچ بولیں، ہم وہ فیصلے کریں جس سے ہماری ذات کو بھی فائدہ ہو اور ہم دوسروں کے لیے مفید بھی بن جائیں۔ اور ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے، جیسا کہ آپ سب کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا، کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے کسی بھی صورت میں۔ تو ہمیں وہ انسان ایک بننا ہے، اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، حدیث میں تو یہ چیز موجود ہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، دوسری حدیث میں جو موجود ہے کہ اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو، مخلوقات کو اپنا کنبہ کہا ہے، فیملی، تو اس کے ساتھ اٹیچ ہونا، اس کے لیے سوچنا، اس کے لیے بہتر سے بہتر سوچنا، اس کے لیے پلان کرنا، جیسے لوگ اپنی ضروریات کے لیے کرتے ہیں، میں اپنی ضروریات کے لیے کرتا ہوں، اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، تو اس چیز کے لیے پلان کرنا جس کو اللہ نے اپنی فیملی کہا ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے جب تک ایک پلاننگ کے ساتھ کام نہیں کیا جائے گا، اس کو اپنا کام نہیں سمجھا جائے گا، ذمہ داری سمجھ کے نہیں کیا جائے گا، صرف ثواب کی نیت سے کیا جائے گا، یا وقتی طور پہ کسی کو دلی راحت دینے کے لیے کیا جائے گا، یہ پلاننگ نہیں ہے۔ پلاننگ یہ ہے کہ ہم ایک طریقے سے بیٹھ کے اس کو پہلے ایک سوچ کو اپنے سامنے لائیں، پھر ہم اپنے ذرائع کا جائزہ لیں، وسائل کا جائزہ لیں کہ میں کسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ جب ہم اس لیمٹ کو جاننے کی مطلب کوشش کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کا جائزہ لیں، یہاں سے ہم نے کام شروع کرنا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، اور ظاہر سی بات ہے وے آف ورکنگ مختلف ہو سکتا ہے، وے آف تھنکنگ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو چیز ایک کامن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے نفع بخش بننا ہے کسی بھی صورت میں۔ تو یہ ہے بہترین حکمت عملی کا پہلا پوائنٹ، کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ معاشرے میں ہم جہاں پہ بھی ہیں، گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، مسجد میں ہیں، کسی بھی جگہ ہیں، ہم نے دوسروں کے لیے مفید بننا ہے، دوسروں کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچے، اور یہ چیز وہ ہے کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہر ایک کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوں، لیکن اللہ نے ہماری اٹیچمنٹ کے لیے جو راستہ دیا ہے وہ لوگوں کے دلوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ اگر ہماری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، ان کے دل سے دعا نکلے گی، اس سے آسان راستہ نہیں ہے اللہ سے اٹیچ ہونے کا۔ تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے کہ لوگ ہمیں دعائیں دیں،
تو ہم یہاں سے بات دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس میں وقفہ لیا تھا، میں نے پاز کر دی تھی یہ ویڈیو، تو کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بہترین حکمت عملی۔ تو بہترین حکمت عملی میں نے آپ کو جو آخری بات کہی کہ ہمیں اصل میں مجھے اپنی اس میں کیفیات تو تھوڑا سا شاید میری زیادہ شامل ہو رہی ہیں، مجھ سے شاید اس طرح صحیح اس ٹاپک پہ بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہماری ایک اٹیچمنٹ نہیں ہوگی اس چیز سے کہ لوگوں کی دعائیں نکلیں، ان کی زبان سے نہیں ان کے دل سے دعائیں نکلیں، تو یہ کام کرنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ کے ساتھ ہم اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے، مل جل کے ہم کام کر سکتے ہیں، اپنی زندگی سے ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور پھر معاشرہ ہے ایک ہمارے آس پاس، اس میں اقدار ہیں، اس میں روایات ہیں، اور ان میں جب تک چینجز نہیں آئیں گی تو ہم ایک انفرادی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہم اگر بڑا خواب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہماری ذات سے فائدہ ہو جائے، معاشرے کو فائدہ ہو جائے، ایک ملک کو فائدہ ہو جائے، اس دنیا کو فائدہ ہو جائے، انسان کو فائدہ ہو جائے، جن و انس کو فائدہ ہو جائے، اور یہ دنیا جو ہے نا ایک چینج آئے اس کے اندر، تو اگر ہم اس کے لیے کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایک چیز بنیادی طور پہ سمجھ لینی ہے کہ ایک شخص یہ سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے ہمارا دل اس کو مانے یا نہ مانے۔ اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا جو بدترین دشمن ہے، جو انسانوں میں اور جنات میں اور انسانوں میں دونوں میں ہی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں، من الجنت والناس قرآن پاک نے بتایا۔ تو جو ایک دو قوموں کو مطلب شر میں مبتلا کر رہا ہے اور خیر سے محروم کر رہا ہے، ایک اتنا بڑا دشمن ہمارا، اگر وہ اکیلا سارا یہ جال بچھا سکتا ہے، ایک سیٹ اپ بنا سکتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جس کو اس نے سجدے سے انکار کیا، اس کے اولاد ہوتے ہوئے، ابن آدم ہوتے ہوئے، تو اور پھر اللہ نے کہا کہ ابن آدم جو سب سے بہتر، اللہ نے خود یہ فیصلہ جب کر دیا، تو مطلب کیا ڈاؤٹ ہے کہ انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، انسان کی لمیٹیشنز کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہو تو انسان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، انسان ان لمیٹڈ چیزیں کر سکتا ہے، ان لمیٹڈ سوچ سکتا ہے، ان لمیٹڈ فیصلے کام کر سکتا ہے، ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ انسان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کیوں لمٹ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے اٹیچ ہو گیا، اللہ وہم و گمان سے بالا تر ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے دل میں موجود ہے، اور اس کا ہر فیصلہ سچ پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان ہمیں بننا ہے۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو کا میسیج ہے، اور یہی سب سے بڑا انقلاب ہے۔ اگر یہ سب سے پہلے میری سوچ کے اندر یہ آ جائے کہ مجھے اللہ سے اٹیچ ہونا ہے اور مجھے دوسروں کے لیے نفع بخش بننا ہے، یہ زندگی کا خلاصہ ہے کہ مجھے اللہ سے اٹیچ ہونا ہے اور مجھے دوسروں کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ یہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ سے کچھ لینا اور اللہ کی مخلوق کو کچھ دینا، تو اس کی بنیاد پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے، بہت اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، نفع بخش زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو دکھاتا ہے کہ جو آپ نے بیج لگایا، جو آپ نے درخت بویا، وہ آج پھل دے گا۔ وہ پھل اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے اس کی زندگی میں یا نہ دکھائے، لیکن جس مثبت چیز کی انسان بنیاد رکھتا ہے، اس کو ثمرات دنیا اور آخرت دونوں میں ملتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا میسیج ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو ہمارے لیے پاسیبل ہے وہاں سے ہم کام شروع کریں گے، جو پاسیبل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو پاسیبل کر دے گا۔ ہمیں اپنی جو ہے نا لمیٹیشنز کا جائزہ لینا ہے، اچھے فیصلے کرنے ہیں جس سے کہ ہمیں بھی فائدہ ہو، معاشرے کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو۔ یہ اگر میسیج آپ کو ہمارا پسند آیا تو اس کو برائے کرم آپ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس چیز کو آپ پروموٹ کریں۔ ہمارا چینل بھی اس چیز کے لیے کام کر رہا ہے، اور ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے چینل کا، کہ ہم اس چیز کو ہی فروغ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہماری ویڈیوز باقی موجود ہیں، آپ ان کا بھی جائزہ لیں۔ اگر وہ آپ کو پیغام ہمارا مثبت لگے تو براہ کرم اس کو بھی شیئر کریں، ہمارے چینل کو آپ پروموٹ کریں۔ اور اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ دنیاوی کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں کوئی ویوز چاہیے، ہمیں سبسکرائب چاہیے، ہمیں واچ ٹائم چاہیے۔ اس کے بڑے 50-100 طریقے ہیں ہمارے پاس، وہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب پلان کر سکتے ہیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب کچھ آتا ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان سب چیزوں سے بالا تر ہوتی ہیں۔ وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کہ ہمیں صرف 2 پوائنٹس پہ فوکس کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ آج کا ہمارا میسیج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔